الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میرے بزرگوں دوستوں، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس طرح قبول فرمائے کہ جو کچھ دین کی بات ہم سنتے ہیں باقی ماندہ زندگی میں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ میں کم و بیش ہر جب بھی کہیں بیان کرنے کا موقع ہوتا ہے بڑے حضرات فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ کچھ دین کی بات کر لو، اور آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ چند باتیں ہیں جو عرض کی جاتی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی یہ بات کہ ہمیں اللہ کا جتنا شکر ادا کریں ہم اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، ورنہ اگر صحابہ کرام کی محنتیں نہ ہوتی، یہ جو ہم تک قرآن حکیم پہنچا یہ دودھ کی نہروں کے ذریعے نہیں پہنچا بلکہ خون کی نہروں کے ذریعے پہنچا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صحبتیں اٹھائی، آپ کے بعد تابعین حضرات نے مشکلات جھیلی، تبع تابعین نے مشکلات جھیلی، اس کے بعد ہم تک یہ دین پہنچا، اس کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، وگرنہ میرے دوستوں کہیں مندر یا گرجا میں بیٹھے ہوئے ہوتے۔ تو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے ایمان والا بنایا۔ اب یہ دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ بعافیت جس میں اللہ خوش ہو، اللہ کی خوشی کے ساتھ یہاں سے ہنستے کھیلتے چلے جائیں۔ میں نے ابھی قرآن حکیم کے دو مختلف حصوں سے آیتیں تلاوت کی، پورے دین کا خلاصہ، پورے قرآن کا خلاصہ، اگرچہ مفسرین نے بہت ساری آیات کو بتایا ہے، لیکن اگر یہ ایک آیت سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ تعالی پورا دین سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ جو میں نے آیت ابھی خطبے میں پڑھی، وما آتاکم الرسول فخذوہ، وما اور جو کچھ بھی، اس میں ہر چیز سے استثناء، ہر دلیل کو رد کیا گیا، وما آتاکم الرسول تمہیں دی، تم کہتے ہیں تمہیں کو، تم کو دیں،
یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرد واحد سے مخاطب ہے کہ تم کو یہ بات کہہ رہا ہوں، جیسے السلام علیکم تم پر سلامتی ہوگی، تو وما آتاکم الرسول، یہ رسول الف لام کے ساتھ ہے، یہ رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دی، فخذوہ اگر فائل تعقیبیہ کے ساتھ لیں، فخذوہ اس کے معنی ہوگا فوراً لے لو، تاخیر نہ کرو، عقل کے تیر نہ چلاؤ، فوراً لے لو، تاخیر نہ کرو، وما نہاکم اور جس چیز سے منع کریں، جتنی چیزوں سے یہ منع کریں تم کو، فَاتَّقُوا فوراً باز آ جاؤ، نہ کرو وہ کام۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے اس بات پر۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے دین کے خلاصے پر، کہ دین کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اس پر ہم عمل کریں بغیر چونوں چڑھا۔ کہ میں اصل میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں اور سمجھنا ہے یہ کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں سمجھتا، جو کچھ انہوں نے کہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی سے کسی مشرک نے یہ پوچھا کہ تمہارے نبی تمہیں استنجے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کیا؟ تم پوچھتے نہیں کہ اس کی تو ضرورت نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں ہمارے نبی نے ہر بات بتائی ہے، ہر بات کو ہمیں بتاتے ہیں، اور ہم آمنا جیسا وہ کہتے ہیں وہ صدقنا، جس بات کو کہتے ہیں ہم اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں۔ کبھی آپ نے کتابوں میں قرآن حکیم میں فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، یا حرام کے علاوہ مکروہ، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، مباح، یہ آپ نے کہیں اس طرح نہیں پڑھی ہوگی۔ صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتایا، انہوں نے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرض ہے یا سنت ہے یا نفل ہے یا مباح ہے، یا آپ نے منع فرمایا تو حرام ہے، مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی ہے یا مباح ہے، یہ نہیں پوچھا، بس جیسا کہا ویسا عمل کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، پہلے دعا ہے بعد میں کوشش ہے۔ یہ دعا کریں کہ یا اللہ آپ ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہم نے سنی اس پر ہمیں عمل کرنے والا بھی بنا دیجیے، آمین۔ دوسری آیت جو تلاوت کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب اپنے آپ کو حسینی بھی کہتے ہیں، لیکن میرے دوستوں اگر ان کی تعلیمات ہمیں نہیں معلوم تو پھر ہمارا دعویٰ بس دعویٰ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں بہت سارے صحابہ اور تابعین حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے آ کر کہا کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، تو آپ کوئی دعا بتا دیجیے، آپ کوئی عمل بتا دیں ہمیں کہ وہ کریں کہ بارش ہو جائے، قحط سالی کا موسم ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ استغفار کرو کثرت سے۔ دوسری نشست میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے، آپ دعا کریں کہ اولاد ہو جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ استغفار کرو کثرت سے۔ تیسرا شخص آیا کہ میرے باغات سوکھ رہے ہیں، آپ باغات کے لیے دعا کریں، تو آپ نے کہا استغفار کرو۔ جو صاحبان بیٹھے ہوئے تھے وہاں ان میں سے کسی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کے نواسے،
क्या वजह है कि पहले शख्स को भी आपने इस्तग़फ़ार का कहा, दूसरे शख्स को भी इस्तग़फ़ार का कहा, तीसरे शख्स को भी इस्तग़फ़ार का कहा। यहाँ पर हम देखते हैं मामला कि अगर किसी के पास डॉक्टर या हकीम के पास कोई जाए, तबीब के पास जाए और बुखार की भी वही दवा दे, उल्टियों की भी वही दवा दे, टीबी की भी वही दवा दे, सर में दर्द की भी वही दवा दे, तो आप उसे रद्द कर देंगे उस डॉक्टर को कि ये काम नहीं जानता, एक ही दवाई उसके पास। तो इसी तरह से उन्होंने ये पूछा कि आपने हर एक को एक ही अमल तजवीज़ किया, क्या वजह है? तो उन्होंने कहा, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वजह ये है कि ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में फरमाया कि तुम इस्तग़फिरू वस्तग़फिरू की नहीं काना गफ़ारा, तुम अल्लाह के हुजूर इस्तग़फ़ार करो, अपने गुनाहों की माफी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ करने वाला है। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर आसमानों से बारिश बरसाएगा। वह युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना, और तुम्हें मदद देगा माल से और औलाद से। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और तुम्हें बागात तुम्हारे हरे भरे कर देगा जिसमें नहरें बह रही होंगी, सिर्फ इस्तग़फ़ार की वजह से। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का नाम हम सब ने सुना, बहुत बड़े मुफस्सिर फक़ीह गुजरे हैं अपने वक्त के, मुहद्दिस भी थे, कारी भी थे, हाफिज भी थे, आलिम भी थे। सफर पे जा रहे थे, कहीं देर हो गई, मस्जिद देखी बनी हुई थी, खस्ता हाल सी मस्जिद थी, उसमें गए अंदर और जाके लेट गए आराम के बल से। कुछ देर के बाद मुअज्जिन आ गए, उन्होंने कहा कि उठिए और बाहर जाइए, हमें यहाँ इजाजत नहीं है किसी को सुलाने की, ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है। उन्होंने कहा भाई मुसाफिर हूँ, थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता हूँ, फजर के वक्त उठ जाऊंगा। उसने कहा नहीं, इजाजत ही नहीं है, आप चले जाएं। निकाल दिया बाहर। ये मस्जिद से बाहर आए, सहन में आके वहां लेट गए, थकन हो रही थी सफर की, नींद भी सता रही थी, लेट गए। ये मुअज्जिन कुछ देर के बाद फिर दोबारा आए, इन्होंने फिर देखा कि लेटा हुआ, तो टांग से उठाया और टांग खींची, कहने लगे आप यहाँ से चले जाए, जाते क्यों नहीं है? बताया मैंने कि यहाँ इजाजत नहीं। उन्होंने फिर उससे इंतजार किया, उसने कहा मैं जान आपको यहाँ सोने नहीं दूंगा, और सामान उनका जो भी एक थैला था वो उठा के बाहर फेंका और घसीटता हुआ बाहर उनको किया कि तुम्हें समझ में नहीं आती बढ़ेगी यहाँ। ये चले गए बेचारे, अनजान थे, वहां पे रास्ते में जा रहे थे। एक खब्बाज जिसे हम नान भाई कहते हैं, वो रोटियां लगा रहा था, उसने देखा कि कोई परेशान है, मुसाफिर है, उसने बुलाया। कहने लगे परेशान लगते हो कि हाँ मैं मुसाफिर हूँ, सोने के लिए जगह चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, उस खब्बाज ने कहा कि देखो मुझे तो पूरी रात रोटी लगानी है, मेरा एक बिस्तर खाली है, यहाँ पर लेट जाओ, आराम करो, जब आराम कर लो तो यहाँ से चले जाना। अब ये जाहिर है कि इनको बेइज्जत, किसी को बेइज्जत अगर करते हैं उसे नींद कहाँ आती है। और इमाम अहमद बिन हम्बल जैसा नफीस इंसान रहमतुल्लाह अलैह, तो ये परेशान करवटें बदल रहे थे, बैठ गए, देखा तो वो जो रोटी लगा रहा था वो झूम झूम के लफ्ज़ पढ़ रहा है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इमाम साहब उसके पास आए और कहा कि ये तुम क्या पढ़ रहे हो? कहने लगे मैं इस्तग़फ़ार कर रहा हूँ, मैं दो चीजें कसरत से करता हूँ, एक इस्तग़फ़ार और एक दुरूद। तो पूछा कि इस्तग़फ़ार से तुम्हें क्या मिला? कहने लगे मुझे अल्लाह ने इस्तग़फ़ार की बरकत से मकान दिया, मुझे अल्लाह ने इस्तग़फ़ार की बरकत से दुकान दी, मुझे अल्लाह ने इस्तग़फ़ार की बरकत से जमीन दी। इसकी बरकत से अल्लाह ने इतनी रोजी दी कि मैं हर वक्त अक्सर मुझे ऑर्डर मिलते रहते हैं और मैं रोटी बनाता रहता हूँ। तो अल्लाह ने मेरी रोजी में बरकत रख दी, मुझे मसरूफ रखा हुआ है और मैं ये पढ़ता रहता हूँ। उन्होंने कहा इमाम अहमद बिन हम्बल ने कि तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी न हुई हो इसके पढ़ने के बावजूद? उसने कहा मेरी हर ख्वाहिश पूरी हुई है, कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं। हाँ अलबत्ता एक ख्वाहिश है, हमारे इलाके से करीब एक जगह है, वहां पे एक फकीहुल असर
محدث, مفسر, مفتی, عالم جن کا نام احمد بن حنبل ہے بول رہے تھے وہاں پر میں خباز ہوں, نان بھائی ہوں, میری کہاں ان تک پہنچ, بس ان سے ملنا چاہتا ہوں کہ اللہ موت سے پہلے ان سے مجھے میری ملاقات کروا دیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے چیخ ماری اور اس کے بعد کہنے لگے کہ تجھے استغفار کی وجہ سے آج احمد بن حنبل سے بھی اللہ نے ملوا دیا. اور پھر اس کو جب پتہ چلا کہ آپ ہیں, آپ سے اللہ تعارف کروایا تو خوب سینے سے مت کے رویا کہ اللہ نے مجھے کہنے لگے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یہاں لایا نہیں گیا بلکہ کام سے پکڑ کر کھینچ کر یہاں بھیجا گیا ہے کہ جاؤ اس شخص سے ملو. یہ استغفار کی برکت میرے دوستوں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی وظیفہ بتایا کہ استغفار کرو کثرت سے, اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سب عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا, باز آ ہر آنچ ہستی باز آ, گر کافر کفر و بت پرستی باز آ, ای درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیز, صد بار اگر توبہ شکستی باز آ, بس توبہ ٹوٹتی رہے اور اللہ کے آگے سر جھکاتے رہے, معافی مانگتے رہے. یہ جو دعائیں ہوتی ہیں کہ مانگنے کا سلیقہ میرے دوستوں کبھی وقت ہو تو اللہ والوں کے دو حالات پڑھیے. ایک وہ حالات جب وہ اسلام میں داخل ہوئے یعنی پہلے کی زندگی اور اسلام کے بعد کی زندگی, اور ایک آخری وقت کے ان کے حالات. کتابوں میں لکھا ہے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار اور قبر مبارک یہاں پتن میں ہے. ہم سب نے ان کا نام سنا ہوا ہے, بہت سارے لوگ موجود بھی ہوں گے ان کے. بابا فرید الدین صاحب کہیں تبلیغ کے لیے نکلے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ پہ توکل کیا چیز ہے, اللہ پہ بھروسہ کیا چیز ہے, اور ہمارے اندر یہ بھروسہ کہاں ہے. ہم وسائل کی دنیا میں رہتے ہیں, یہ کر لیں گے تو یہ ملے گا, وہ بھی ٹھیک ہے, نہیں سبھی انسانی نواسا کوشش بھی ہے, لیکن کوشش سے پہلے ایک چیز ہے اللہ سے نہ لگانا, اللہ سے اپنے دل کے تاروں کو چھوڑ لینا کہ یا اللہ میں کوشش کر رہا ہوں, آپ مل جائیں گے پوری دنیا چاہیے کہ کام نہیں ہو سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دنیا فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی اگر ایک آپ نہ چاہیں فائدہ پہنچانا. بابا فرید الدین صاحب چلے سفر پہ, تھکن ہوئی, ساتھ میں 2-3 مریدین بھی تھے, چٹائی بچھائی لیٹ گئے. پیاس لگی, پانی بھی ختم ہو گیا تھا, تلاش کیا, قریب کنواں مل گیا. کنویں کے اندر پانی اتنا تھا کہ ہاتھ سے نکالا نہیں جا سکتا تھا. ان کے پاس نہ کوئی رسی نہ کوئی ڈول. انہوں نے کہا کہ اب آرام کرو, کوئی قافلہ وغیرہ گزرے گا, کچھ لوگ گزریں گے, ان سے کچھ دوری یا رسی وغیرہ لے کے اپنی حاجت پوری کریں گے, نماز بھی پڑھیں گے, پانی بھی پئیں گے, اور ساتھ میں مسجدوں میں گھر بھی لیں گے. وہاں آرام کے تھوڑی دیر کے بعد کچھ جیسے گھوڑے دوڑنے کی آواز آتی ہے, اس طرح کی آوازیں آئیں. اب جو اٹھ کے دیکھا تو دور سے ہرن آ رہے تھے. ہرن سیدھے اس کنویں کے پاس گئے. انہوں نے دیکھا کہ ہرن نے ذرا سا منہ ڈالا اور پانی پینے لگے. پانی پورا کنویں کے اوپر لبالب ہو گیا. انہوں نے سوچا کہ چلو بھائی, ان جانوروں کی وجہ سے ہمیں پانی مل جائے گا, اب جب یہ چلے جائیں گے تو ہم اپنی مراد پوری کریں گے. لہذا جب وہ ہرن وہاں سے پانی پی کے فارغ ہوئے, وہ چلے, تو اب یہ جیسے ہی وہاں پہنچے پانی دوبارہ نیچے چلا گیا. یہ واپس آئے, وہاں پر بیٹھے اور کہنے لگے یا اللہ سے مخاطب ہوئے کہ اے اللہ, میں آپ کی سب سے پیاری امت کا ایک فرد ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک آدمی ہوں, میں گنہگار ہوں, میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے. جانور کو تو نے پانی پلا دیا, میں تو تیرے دین کے لیے نکلا ہوں, اور میں جب گیا تو پانی نیچے چلا گیا. یہ باتیں کرتے کرتے لیٹ گئے. غیب سے آواز آئی کہ ہرن, تم نے بھروسہ کیا تھا ڈول اور رسی میں,
ہرن آئے ہیں میرے بھروسے سے، وہ مجھ پر بھروسہ رکھ کے آئے ہیں، میں کیوں پانی اوپر نہ کرتا؟ تو کہا یا اللہ کیا مانگوں پھر آپ سے، کس طرح مانگوں؟ تو کہا کہ میرے نبی کی ایک دعا مانگو۔ اب یہ دعا ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، اور ایک دعا کا راز میں آپ کو بتاؤں، بڑا عجیب و غریب ہے، وہ آخر میں بتاؤں گا۔ دعا یہ تھی، اللہم انت خلقتنی۔ حضرت بابا فرید الدین صاحب نے ہاتھ پھیلائے اور رو کے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہم انت خلقتنی، اے اللہ آپ نے مجھے پیدا کیا، وانت تہدینی، اور آپ نے میری ہدایت فرمائی کہ مجھے دین اسلام دیا، ایمان دیا، وانت تطعمنی، آپ نے مجھے کھانا دیا، وانت تسقینی، اور آپ نے مجھے پینے کے لیے دیا، وانت تحیینی، اور آپ نے مجھے حیات بخشی، وانت تمیتنی، اور آپ ہی مجھے موت دیتے۔ یہ دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس دعا کو پڑھ کے صحابہ کرام سے فرمایا، لم یسأل اللہ شیئا، تم میں سے جو کوئی جو سوال کرنا چاہے اللہ سے، اللہ عطاہ ایاہ، اللہ تعالیٰ رد نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھنے سے پہلے، ہاتھ واپس جانے سے پہلے قبول کر لیں گے، اللہ عطاہ ایاہ، اللہ دے دیں گے۔ چند الفاظ ہیں، عربی میں یاد کرو، اردو میں یاد کرنے، اردو میں لو، عربی میں کوشش کریں یاد کرنے کی۔ اتنی مجرد دعا، اور پھر میرے دوستوں جیسا کہ میں نے آیت، ہم اسی آیت کے گرد گھوم رہے ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب نے سنا ہوگا۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی ہے، میں بھی محتاج ہوں، ہم سب محتاج ہیں اس بات کو اپنے دل میں گرہ سے باندھنے کے۔ وہ بات انہوں نے یہ لکھی کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، یہ کمپلسری ہیں، لازمی سوال ہیں، یہ کرنے ہی کرنے ہیں۔ پہلا سوال من ربک، تو جواب دے دیا جائے گا ربی اللہ، جس نے اللہ کو پہچانا ہوگا وہ یہ جواب دے دے گا۔ دوسرا ما دین، تو دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، جس نے اسلام کو کچھ سمجھا ہوگا وہ یہ جواب دے دے گا۔ تیسرے سوال کے لیے اگر کسی کے چہرے پر سنت ہوگی، داڑھی ہوگی، تو فرشتے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تیسرا سوال اس سے نہیں کرو، ما تقول فی ہذہ الرجل، ان شخصیت کے بارے میں کیا جانتے ہو، تو فرشتے کہیں گے کہ ان سے وہ سوال نہ کرو، اس لیے کہ یہ پہچانتا ہے، جبھی تو اس نے اپنے چہرے پہ داڑھی سجائی ہوئی ہے، اور فرشتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ان کے لیے پھولوں کا بستر بچھا دو اور ایک کھڑکی کھول دو جہاں سے جنت کی ہوائیں آئیں۔ ایک شخص جس نے اس سنت کو اپنے چہرے پر نہیں سجایا، جب دوسرا سوال ہوگا تو تیسرے سوال کے وقت فرشتے آپس میں بات کریں گے۔ یہ میرے دوست جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی یہ بات لکھ رہی ہے اپنی کتاب میں، اور انہوں نے اس پر دلائل دی ہیں باقاعدہ۔ انہوں نے کہا جب تیسرا سوال ہوگا اور جس کے چہرے پر یہ سنت نہیں ہوگی تو فرشتے کہیں گے یہ تو پہچانتا ہی نہیں، اس سے بات کرنی بیکار ہے، آؤ چلو چلتے ہیں، وہ اٹھ کر چلے جائیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ آنکھ کا بستر بچھا دو اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ میرے دوستو سنت ایسی چیز ہے، کیا 80 90 100 سال کی زندگی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا، یہ تو بہت گھاٹے کی اور کم عقلی کی بات ہے۔ جس نے وہاں اپنی لامکانی زندگی کو صحیح کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو اور سوچ لیا ہو، وہ جو اللہ سے لو لگائے گا اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی۔ اور جس نے اس چند روزہ زندگی کو بہتر بنانے کی فکر کی ہو تو میرے دوستوں یہ تو کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ بہتر ہو جائے گی۔ یہ تو کافروں کو بہت بہتر اللہ نے دی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہا کہ میں فیصل و کسریٰ کے درباروں میں گیا ہوں،
میں نے ان کی شاہانہ زندگی دیکھی ہے، ان کے بہترین بستر اور دبیز قالین دیکھے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا، اور کہا کہ عمر تم جیسا شخص سے سوال کرتا ہے، انہیں اللہ کو جو دینا تھا وہ دنیا میں دے دیا، ہمارے لیے اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے آخرت میں۔ اور میرے دوستوں، دیکھتے ہی دیکھتے زندگی گزر جاتی ہے، اس لیے اللہ کے فرمان کے مطابق آج سے تہیہ کریں، اور آج سے اپنے دل میں ایک گٹھا باندھ لیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی والی زندگی نہیں گزاریں گے۔ اور اگر کوئی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، بس کونے میں چپکے سے اللہ سے کہہ دیں گے یا اللہ ہو گئی، خطا ہو گئی، میں گناہ گار ہوں، آپ نہیں معاف کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ کے در پہ نہیں جاؤں گا تو کس کے در پہ جاؤں گا؟ بس یہ دعا کر لیں، اللہ سارا معاملہ صاف کر کے واپس بھیج دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو سب دیں گے جس کا میں نے ابھی ذکر فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔